الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والعاقبۃ للمتقین اما بعد معزز سامعین کرام اور ایک مہینے کے رمضان کے روزے داروں اور نمازیوں، پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک سلام مجدد اور عید کی مبارکباد۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہنا تھا لیکن دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ پہلا خطبہ مولا کائنات کے کچھ ارشادات کے اوپر، اور اس کے بعد عید کی مناسبت۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ۔ ایک نہیں 3 بار مولا کائنات نے اس چیز کی تاکید کی، اور قرآن مجید نے رمضان میں روزوں کے سلسلے میں کہا کہ لعلکم تتقون۔ میں نے یہ روزے اس لیے واجب قرار دیے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ حمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت مند ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ لیکن اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب سب کو ہدایت دیتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اسی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس میں 75% اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ لیکن 3 چیز ایک ساتھ جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو وصیت کرتے ہیں کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کتاب صرف اسی کو فائدہ پہنچائے گی کہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا۔ اب پہلے 2 جملے میں کہ تقوی ہے کیا؟ پورا رمضان میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی کا جو تصور ہے لوگوں کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ سال بھر روزے رکھو، رات بھر عبادت کرو، دن بھر مسجد میں پڑے رہو، کوئی کاروبار نہیں کرو، بال بچوں کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، صرف اللہ ہاتھ میں تسبیح رہے، کتاب رہے وظائف الابرار، تسبیح رہے، سجدگار رہے۔ یعنی 24 گھنٹے عبادت کا نام لوگ تقوی الہی سمجھتے ہیں۔ لیکن تقوی الہی کیا ہے؟ تقوی الہی 24 گھنٹے کی عبادت کا نام نہیں ہے۔ تقوی کا بہت مختصر اجمالی طور سے اگر میں آپ کو تعارف کروانا چاہوں تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں پروردگار عالم کا ایک تصور ہونا چاہیے، ایک ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اس حیثیت سے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو بھی دیکھے گا،
اور اگر ہم صحیح کریں گے تو بھی دیکھے گا۔ تقوی کا مطلب مسجد پکڑ لینا نہیں ہے، تقوی کا مطلب دنیا کی کاروبار زندگی کو ختم کرنا نہیں ہے۔ تقوی کا اصلی مقصد یہ ہے تصور میں، ذہن میں، دل میں، دماغ میں، سوچ میں، ہر جگہ یہ ہونا چاہیے میرا معبود دیکھ رہا ہے۔ اب اچھا کریں گے تو بھی دیکھے گا، برا کریں گے تو بھی دیکھے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی تو وہ اس کا صلہ دے گا، ایک ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے برائی کی تو اس کی سزا دے گا۔ جب ہمارے دل میں یہ تصور ہوگا، اب ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ تقوی الہی کی نظر میں ہوگا، پروردگار عالم کی منشا کے تحت ہوگا۔ ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، تم کو ہم وصیت کرتے ہیں تقوی کی، یعنی مقصد یہ ہے اپنے ہر کام میں پروردگار عالم کو شریک رکھو۔ جب تمہارے کام میں پروردگار شریک رہے گا، اگر تم دکان پہ بیٹھے ہو تو ترازو نہیں مارو گے، اگر بزنس کر رہے ہو تو مال کھرا اور کھوٹا نہیں کرو گے، اگر تم کہیں تجارت کر رہے ہو تو جھوٹی قسم نہیں کھاؤ گے، یعنی سامنے والے کو کسی بھی عنوان سے نہ جھوٹ بول کے نہ دھوکہ دے کے سامنے والے سے بزنس کاروبار نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب ہر چیز میں خدا دیکھ رہا ہے تو غلط ہوگا نہیں۔ عزیزو، اسی کا نام تقوی ہے۔ اب قرآن مجید سے پوچھئے، قرآن مجید کہتا ہے یہ قرآن صرف اور صرف متقی کو ہدایت دے گا، یعنی سمجھ لیجئے 3 گریڈ ہے، پہلا مسلمان، دوسرا مومن، اس کے بعد متقی۔ مولا کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ امام المتقین کہتے ہیں نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ امام المتقین۔ امام المومنین آج تک آپ نے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، امام المسلمین آج تک نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اب سنیے، مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مطلب صریحاً مولا کائنات ہے، یعنی مقصد صاف ہو گیا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے یہ کتاب اسی کو فائدہ دے گی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کو نظر میں رکھو، لیکن یہاں پر تقوی کا مطلب یہی ہے کہ صرف اور صرف اگر تم نے علی کو اپنا امام مان لیا تو علی امام المتقین ہے، اور جس کا علی امام ہو جائے گا وہ نہ غلط کر سکتا ہے نہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ، اور اس کے بعد اب لوگوں نے واقعاً بڑی زحمت کی رمضان کے مہینے میں۔ میں نے دیکھا مومنین نے اپنے قیمتی وقت کو نکالا، رات کے 11 بجے تک وہ شخص کہ جو دن بھر بھوکا اور پیاسا روزے کی حالت میں کاروبار کر رہا ہو، رات میں 11 بجے تک مسجد میں حاضری دے، معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، یہ ہمارے لیے زیادہ ہے، اس کے لیے کم۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں معبود ہمارے مختصر عمل کو زیادہ کر دے، پروردگار اس رمضان کو اگلے رمضان سے اس طریقے سے ملا دے کہ جیسے بیچ میں ہم سے کوئی گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں ساری مسجدیں الحمدللہ اسی طرح بھری رہتی ہیں جیسے آج بھری ہیں۔ آج کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ نماز میں 1 صف ہونا 2 صف ہونا مشکل ہو جائے گا جماعت میں۔ ایسا کیوں ہے؟ رمضان میں پورا رمضان مومنین سے مسجد بھری رہتی تھی، رمضان کے بعد یہ مومنین کہاں چلے جاتے ہیں؟ مومنین نہیں چلے جاتے، مومنین کو لے جایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے ایک مرتبہ سوچا کہ ابلیس، یہ شیطان، یہ لوگوں کو بہت زیادہ بہکاتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، عبادت گاہیں خالی ہو جاتی ہیں، لوگ بےایمانی کرتے، جھوٹ بولتے، بازاروں میں بہت گناہ ہو رہا ہے۔
لا اسی کو بند کر دوں، قید کر دوں، سارا گناہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے سارے ابلیس کے جتنے بھی اولاد تھی سب کو پکڑ کے جیل خانے میں، قید خانے میں بند کر دیا۔ صبح اگلے دن انہوں نے اپنے وزیر کو کسی کام سے بھیجا، وہ 4 گھنٹے کے بعد گھوم پھر کے بازار سے واپس آ رہا ہے، کہنے حضور سرکار اللہ کے نبی سارا مارکیٹ تو بند ہے۔ کہنے کیوں؟ کہنے وہ جو ابلیس کو آپ نے بند کر کے رکھا ہے۔ کہنے چلو کوئی بات نہیں، کل چلے جانا۔ کل گئے، کل اور زیادہ سناٹا۔ 3 دن تک مارکیٹ، بازار، کاروبار، روزگار سب بند، مسجدوں میں جگہ نہیں، مسجدیں چھوٹی پڑ رہی ہیں مومنین سے۔ سارا ماحول اور حالات سے جب آگاہی کی گئی، کہنے یہ ماجرا کیا ہے؟ ان مومنین سے پوچھا گیا بھائی آپ دکان کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آپ فلاں کام کرتے ہو، کام کرنے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہنے کس کے لیے جائے؟ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے لیے گزار لینے دو، یہ مال و دولت یہ چھوٹ کے رہ جائے گا، کس کے کام آئے گا؟ بچے مزہ کریں گے، گناہ کریں گے، قبر میں ہم جھیلیں گے۔ بہت ساری اس طرح چیزیں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ پروردگار عالم نے غلط نہیں کیا، کہا کہ اچھا ایک کام کرو، جو ابلیس مین ہے نا ان کا باپ، اس کو رہنے دو، باقی سب کو بچوں کو ان کے چھوڑ دو۔ سارے شیطان چھوڑ دیے گئے۔ جب چھوڑ دیے گئے اگلے دن سے بازار دوبارہ آباد ہو گیا، دکانیں بھر گئیں، بازار آباد ہو گیا، اسی طریقے سے چہل پہل، ساری چیز بک رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ کہنے بازار آباد ہو گیا؟ کہنے ہاں آباد ہو گیا۔ کہنے آج کیا ہو رہا ہے؟ کہنے وہی جو 3 دن پہلے ہوتا تھا۔ یعنی 1 مہینہ پروردگار عالم شیطان کو مقید کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری مسجدیں بھری رہتی ہیں۔ عید کے دن چھوڑ دیا جاتا ہے، ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے لیے چارہ کار کیا ہے؟ آپ سوچو، راستہ کیا ہے اس کے لیے؟ بہت سارے راستے بتائے گئے، بہت سارے راستے بتائے گئے۔ آپ ذرا اس کے بارے میں توجہ تو کرو کہ ہم 11 مہینے کیوں اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ 1 مہینہ کتنے قاعدے سے ہم سحر کے ٹائم اٹھتے ہیں، سحر کھاتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد بھی نافلے پڑھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، تب نیند آتی ہے۔ لیکن رمضان کے بعد نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی آخری وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے جب 5 منٹ نماز کا رہ جاتا ہے۔ رمضان میں آپ کا بدن دبانے والا کوئی نہیں رہتا، آپ کو ٹھنڈی ہوا کھلانے والا کوئی نہیں رہتا، آپ کے کان میں پھونک پھونک کے کہنے والا کوئی نہیں رہتا ابھی وقت ہے سو جاؤ۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے ایک فرشتے کو معین کیا ہے کہ جو وہ اول وقت اذان نماز کے لیے صبح جگاتا ہے۔ ایک فرشتہ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو معین کیا ہے کہ وہ اٹھے، وہ صبح اس بندے مومن کو ہلائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن ایک فرشتہ ہلا کے جگاتا ہے تو 500 شیطان آپ کو تھپکی دے کے سلا دیتے۔ اب آپ بتا ایک فرشتہ بیچارہ کیا کرے ان 500 اور 5000 شیطان کے آگے؟ لہذا کچھ چیزیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں آپ کو، رات میں سوتے وقت جب انسان کھانا کھا کے بستر پہ لیٹتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان آپ کے چارپائی کے پاس آتا ہے، بیڈ کے پاس۔ اگر آپ نے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رکھا تو فرشتہ اس شیطان سے کہتا ہے اب صبح تک کے لیے تو چلا جا، یہ میری ذمہ داری میں۔ اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا تو یہ شیطان اس فرشتے سے کہتا ہے اب حضور سرکار صبح تک کے لیے آپ چلے جائیے، یہ ہماری کسٹڈی میں ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، خالی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا کہہ کے اگر آپ تکیے کے اوپر سر رکھیں گے تو پھر شیطان رات بھر آپ کے پاس نہیں ہوگا، پھر فرشتہ ہوگا۔
چھوٹا سا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فرشتہ آپ کے سرانے ہے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار تمہارے عمل کو قبول کرے اور تمہاری صبح بخیر ہو، اور اگر شیطان آپ کے سرانے ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں اور صبح بھی تو بد عملی کے ساتھ اٹھ۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جو آپ کو نماز صبح کے لیے جگا دیتی، آپ کے لیے نماز صبح میں اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو ہم 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتے، 11 مہینے ابلیس کی پیروی کرتے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس طریقے سے تو نے پورے 1 مہینہ رمضان میں شیطان کے شر و فساد، مکر و فریب سے ہم کو محفوظ رکھا ہے، پورے 11 مہینے ہم کو اس کے مکاری سے اور عیاری سے محفوظ رکھ۔ پروردگار مہینہ تو نے بڑا اچھا بنایا تھا، بابرکت بنایا تھا، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، نزول رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ایسی برکتیں ایک غریب سے غریب شخص ان چیزوں کو کھا لیتا ہے جو پورے 11 مہینے نہیں کھا پاتا، اور وہ مہینہ ختم ہوتے ہی دیکھے ساری برکتیں ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ابھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے، لیکن ہم نے اس سے کچھ فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ کچھ کام کیا، اس کچھ کام کی وجہ سے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ 30 دن یا 29 دن کے بعد ایک دن آپ کو عید کا دیا گیا۔ آج ہر ایک مسلمان کہتا ہے عید کا دن ہے۔ مولا علی نے عید کا تصور بالکل الگ بتایا، سنیے مولا علی کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں۔ عید کا دن یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد عید آئے اور پھر 2 مہینے کے بعد بقرعید آئے، بکرا ذبح کر کے عید منا لو۔ عید اس کو نہیں کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے وہ عید کا دن ہے کہ جس دن وہ صبح سے لے کر شام تک کوئی گناہ نہ کرے۔ ہم آج کا عید کا دن اس لیے مناتے ہیں کہ 30 دن گناہ نہیں کرتے۔ مولا علی کہتے ہیں جو ایک دن گناہ نہ کرے وہ اس دن اس کا عید کا دن ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ کوشش نہیں کریں گے اب اس کے بعد ہمارا ہر روز عید کا روز ہو؟ ہم اپنے ہر دن کو عید کا دن کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، علی کی بات کے اوپر عمل کر لو، خدا کی قسم دنیا بھی عید ہو جائے گی، آخرت میں بھی عید ہو جائے گی۔ دنیا میں گناہ نہیں ہوگا، آخرت میں یہی امام ہماری شفاعت کرے گا۔ یہ ہے عید کا تصور۔ عید میں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں جو ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر پروردگار عالم نے ہم کو 2 بیٹے دیے اور ہم بازار میں 2 بچوں کا کپڑا خریدنے جا رہے ہیں، تو بچوں کو کپڑا خریدنے کے وقت ہم کو ان یتیم بچوں کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی باپ نہیں ہے۔ ہر باپ، سنیے، ہر باپ، ہر سرپرست اگر اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے وقت ایک یتیم کا خیال کر لے تو پوری دنیا میں کوئی بھی یتیم بغیر لباس، بغیر کپڑے کے نہیں ہوگا۔ آپ عورتوں کے کپڑے خریدنے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے کپڑے، اپنی بیوی کے کپڑے، ماں کے کپڑے، بہن کے کپڑے، اسی میں ایک بیوہ کا کپڑا ملا لو۔ اگر ہر شخص اپنے گھر کی، اپنی عزیز عورتوں کے کپڑے خریدتے وقت ایک بیوہ کا صرف کپڑا خرید لے تو دنیا میں کوئی بھی بیوہ کا بدن ننگا نہ رہے، ہر ایک بیوہ کے پاس ایک عید میں نیا کپڑا ہو جائے۔ یہ تصور کس نے دیا؟ شہزادی زہرا نے دیا۔ اگر ہر شخص اپنے پڑوسی کا خیال رکھے تو پوری دنیا میں ہر شخص ایک دوسرے کا خیال رکھتا چلا جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ کوئی پریشان ہوگا، نہ کوئی بھوکا ہوگا۔
اب دیکھو تو ذمہ داری آپ کی کیا ہے، کرنا کیا، ہم کرتے کیا ہے۔ عزیزو، صرف نماز اور روزے کا نام عبادت نہیں ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو نماز اور روزے کے اوپر بھاری پڑ جاتی ہیں اور قبولیت کی ضمانت بن جاتی ہیں۔ گناہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ گناہ جو آپ نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ایک وہ گناہ جو آپ نے دوسرے کے نفس کے اوپر ظلم کیا، ایک وہ گناہ جس کا تعلق سیدھے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے، اے میرے بندے، میں دو گناہ تیرے معاف کر سکتا ہوں جس کا تعلق خود تجھ سے ہو، جس کا تعلق خود مجھ سے ہو۔ دو گناہ تو معاف کر دوں گا روز محشر، لیکن ایک گناہ کبھی نہیں معاف کروں گا جس کا تعلق کسی بندے سے ہو۔ اگر آپ نے کسی بندے کے بنسبت اس کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، اس کے نفس کے اوپر کسی بھی عنوان سے، پروردگار اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا، چاہے جتنا توبہ کیجئے آپ۔ پوری زندگی صرف ایک گناہ کے توبہ میں اگر ڈال دیجئے تو پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ امام کہتے ہیں وہ گناہ تبھی معاف ہوگا جب آپ خود اس بندے مومن سے معافی مانگیں گے۔ جب تک وہ خود نہیں معاف کرے گا، یہ گناہ خود پروردگار عالم نہیں معاف کر سکتا۔ آج ہمارے یہاں گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ کون سے گناہ جن کو ہم خود نہیں سمجھتے گناہ ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے اچھائیوں اور برائیوں کو اتنا مخلوط کر دیا ہے کہ جس طریقے سے شربت سے آپ شکر نہیں نکال سکتے، اس زمانے میں نیکی اور برائیوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے، اتنا مخلوط کر دیا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ایک مہینہ ہم نے جو تقوی الہی اختیار کیا ہے، ہم پورے سال پوری زندگی اسی تقوی الہی کے ساتھ گزاریں۔ کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی دعا، صرف ذہن میں اتنا رکھو ہمارے ہر کام کو خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک تصور آپ کو پوری زندگی گناہوں سے بچا لے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم، ہم نے جو اس مہینے روزے رکھے ہیں، جس مہینے نمازیں پڑھی ہیں، جو راتوں میں ریاضتیں کی ہیں، پروردگار جو اندھیروں میں سناٹوں میں نے تجھ کو پکارا ہے، پروردگار اس کو قبولیت کے درجے پر فائز کر۔ معبود، میرے اس رمضان کو آخری رمضان نہ بنانا، پروردگار ہمارے اس رمضان کو اگلے رمضان سے ملا دے۔ معبود، بڑی کوتاہیاں کی ہم نے، ہم پورا وقت تجھ کو نہیں دے پائے تیری عبادتوں میں۔ پروردگار، میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں نا، تو کتنا بڑا جلیل القدر رب ہے، خدا ہے، پالنے والا ہے، تو ہماری چھوٹی چیزوں کو بڑی کر دیتا ہے۔ معبود، ہمارے قلیل عمل کو کثیر بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد واشهد ان محمدا عبده ورسوله المجتبى وعنا عليا امير المؤمنين وسيد الوسيم وعنا ذريته المعصومين وأئمتنا أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام طاعته
وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يهجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد سيد المرسلين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين. وعلى فاطمة بنت محمد. والحسن المجتبى. والحسين الشهيد بكربلاء. وعلى علي بن الحسين زين العابدين. وعلى محمد بن علي الباقر. وعلى جعفر بن محمد الصادق. وعلى موسى بن جعفر الكاظم. وعلى علي بن موسى الرضا. ومحمد بن علي التقي. وعلي بن محمد النقي. وعلى حسن بن علي العسكري. والحجة القائم بالحق المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الأرض وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کی عید کی مناسبت کے اعتبار سے آج دو مناسبتیں، ایک خوشی ہے اور ایک غم.
خوشی کیا ہے؟ ہر جگہ دستور ہے کہ مسلمان عید کے دن نیا کپڑا پہنتا ہے. مدینے میں بھی یہی رسم تھی، یہ رواج تھا. زہرا کے بچے بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوئے تھے، ابھی 4-5 سال کی ایج زیادہ سے زیادہ رہی ہوگی. باہر نکل کے گئے، بچے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کسی نے نیا کپڑا خریدا ہے، کسی نے سلوایا ہے، کسی نے بنوایا ہے، کسی کا آ گیا ہے، کسی کا آنے والا ہے. دیکھیں، امام پیدائشی امام ہوتا ہے، یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا. امام کے اوپر حالات کے اثر نہیں ہوتے، لیکن کچھ حالات پروردگار عالم ایسے پیدا کرتا ہے تاکہ اہل بیت کی فضیلت کو دکھا دے. اگر یہ مسئلہ نہ ہوا ہوتا تو آج رضوان جنت کی حیثیت نہیں پتہ چلتی اور اہل بیت کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی. رضوان جنت ہے کیا؟ جنت کیا ہے جو دنیا جنت کے لیے مر رہی ہے؟ آپ نے قنوت پڑھا، ایک قنوت میں 5 مرتبہ آل محمد کا تذکرہ آیا. پتہ ہے خدا بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، یہ نمازیں اور روزے بغیر آل محمد کے کام آنے والی نہیں ہیں. جس ایک قنوت میں 5 مرتبہ اگر اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو تمہاری عید عید نہیں ہوگی بغیر آل محمد کے. آل محمد کو جب تک نہیں شامل کرو گے نمازوں میں، روزوں میں، عبادتوں میں، قرآن میں، تلاوت میں، تمہاری عبادتیں قبول ہونے والی نہیں ہیں. اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہر خوشی کو بنایا ہے آل محمد کے صدقے میں. تو ماحول کا کوئی اثر نہیں تھا بچوں پر، لیکن پروردگار عالم ایک ماحول تیار کر رہا تھا، کچھ حالات ایسے تیار کر رہا تھا کہ ان بچوں کے اور اس کی ماں کی فضیلتوں کو بتائے. آئے دونوں بچے، مادر گرامی، مدینے کے سارے بچوں نے نئے کپڑے خرید لیے. کسی کے درزی کے ہاں ہے، کسی کے آ گئے، کسی کے آنے والے ہیں. اماں جان ہمارے کپڑے، خدا یہ قسم، دنیا کو درس دینے والے اکثر لوگ کہتے ہیں بچوں نے ضد کی. نہیں، ضد کیا کرے، ضد نام کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہوئے 3 روز تک امام حسن علیہ السلام نے ادھر ادھر نہ دیکھا، نہ اپنے سر کو گھمایا. کسی نے پوچھا شہزادی یہ بچہ سر کیوں نہیں گھما رہا؟ کہا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے. سوچو، جو پیدا ہوتے ہی لوح محفوظ کی تلاوت کرے اس کے ہاں ضد ہے؟ نہیں، ضد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، سوال کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ بچے اپنی اور اپنے ماں کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے تھے اور خدا نے اس کا اہتمام کیا تھا. اماں ہمارے کپڑے. شہزادی زہرا پسو پیش میں پڑ گئی، جواب کیا دیں اچانک. اگر یہ کہیں کہ کپڑے نہیں تو بچوں کا دل ٹوٹے گا، اور اس کے لیے بڑی سفارش کی گئی ہے کہ بچوں کا دل کبھی نہیں توڑنا. اس لیے کہ شروع سے، بچپن سے جب بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جوانی میں پھر کچھ نہیں کر سکتے. بڑے کمزور دل کے بچے ہوتے ہیں. بچوں کا دل نہیں توڑنا ہے. اگر کہیں کہ ہاں تو کپڑے ہیں ہی نہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، لوگ بولتے ہیں نا فلاں بڑا سچا ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں صادق. اور ایک اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے صدیق.
خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے اہل بیت کے اس لقب کو چرایا. اصلی لقب اللہ کی طرف سے یہ صرف اور صرف شہزادی زہرا کو دیا گیا تھا، صدیقہ. صادق کس کو کہتے ہیں اور صدیق فرق کیا ہے؟ یہ عید کے روز پروردگار عالم نے بتا دیا. صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو بات جس طرح ہو، جو واقعہ جس طرح ہو، جو چیز جس طرح سے پیش آئے اس کو بائے نہیں نقل کرنا، نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، جس کو آپ کی زبان میں بولتے ہیں سچا. یعنی جو تھا جیسے تھا اس نے ویسے ہی بتایا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا. اس کو کہتے ہیں صادق. جب اس کو صادق کہتے ہیں تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ آئیے دیکھیے فاطمہ کے گھر میں صدیق کس کو کہتے ہیں. اب شہزادی زہرا کو کیا پتا